الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ صراط الجنان جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ زبردست تفسیر قرآن ہے، جو کہ قبلہ استاد العلماء شیخ التفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت فیوزہم نے تحریر فرمائی ہے، اس سے ترتیب وار سننے کی سعادت پا رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 سورہ بقرہ ہم نے گزشتہ پروگرام تک سننے کی سعادت پائی تھی۔ آیت نمبر 67 سے آج انشاءاللہ مزید آگے کچھ آیتیں سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے واقعات کی تفصیلات بیان کی جا رہی تھی، جو گزشتہ چند درسوں میں ہم سن رہے تھے، اور آج کے درس میں بھی انہی کے مزید کچھ واقعات، کچھ معاملات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس بیان میں ایک اہم بات، ایک کی نوٹ یہ ہم سب کے لیے پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے واقعات کو سن کر صرف ایک طرح کا مزہ اور لطف لینا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے واقعات کو سن کر ہم اس سے سیکھ حاصل کریں، اس سے تعلیم حاصل کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں، پھر انہوں نے نافرمانیوں کی وجہ سے کئی خطرات مول لیے اور کئی جو ہیں وہ اسلام سے پھر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات ان پر آئے، تو ہم ڈریں اور اپنے سے سملر معاملات کو ان کے انجام اور نتیجے کے مطابق پرکھ کر دیکھیں، تاکہ اپنے انجام کے لیے بھی ہم ڈرتے رہیں۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو خود تجربہ کرنے کے بجائے دوسرے کے تجربے سے فائدہ حاصل کرے۔ لہذا بنی اسرائیل کے اوپر گزرے ہوئے واقعات اور معاملات کو قرآن نے کثرت سے بیان کرنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اور ہمارے معاملات کئی ملتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ان کے معاملات کے نتائج دیکھ کر اپنے نتائج کو دیکھ سکیں اور ہم اپنے کاموں میں درستی لا سکیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان واقعات کو کوئی تربیت کا سیشن بناتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات میں بڑے ٹویسٹ بھی ہیں، بڑا مزہ بھی آتا ہے، لیکن اس میں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے لطف لینا اور کہانی سننا، بلکہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں ایک زبردست واقعے کا بیان فرما رہا ہے، اور اس سے آگے کئی آیتوں میں اس کا بیان ہوگا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی بنا پر سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، سورہ بقرہ کا مطلب ہے وہ سورت جس میں گائے والا واقعہ بیان ہوا، کاؤ۔ وہ کون سی عظیم کاؤ تھی، کون سی گائے تھی کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اس کی نسبت سے پوری ایک سورت جو ہے، جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، احکام کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ تفصیلات اس میں موجود ہیں، واقعات بھی بہت سارے اس میں بیان ہوئے اور فضائل بھی اس میں بہت سارے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں خاص کر جو واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ اب بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، اب وہ سمجھے کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ترجمہ: انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے
کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب وہ مزید کنفیوز ہونے لگے اور سوالات پہ سوالات کرتے ہوئے مزید کہنے لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ اب مزید سوالات پہ سوالات ان کے بڑھتے گئے، اور آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ مزید ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء اللہ لمہتدون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ ان 4 آیتوں میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ اس کے عزیز نے اسے چھپ کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی اسے ملے۔ پھر اس نے عدالت میں دعویٰ بھی کر دیا کہ مجھے اپنے رشتہ دار کا خون بہا رقم کی صورت میں دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا کہ اسے کس نے مارا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں تو کوئی نسبت معلوم نہیں ہوتی، یعنی وہ یہ سمجھے کہ گائے میں کوئی ایسی صفت اور کوئی ایسا حیرانی والا کرشمہ ہوگا کہ وہ بتا دے گی اپنی طاقت اور اپنے پاور سے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیسی گائے ہوگی، اس کے بارے میں تو سوال ہونا چاہیے۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب معاملہ فرمانا تھا، لیکن وہ مزید اپنے آپ کو سوالات کے ذریعے پریشانی میں ڈالتے رہے اور کہنے لگے اللہ کے نبی سے معاذ اللہ کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی جاہلوں کا کام ہے بیہودہ مذاق کرنا۔ میں اللہ کے حکم کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور تم مجھے ایسی بات کہہ رہے ہو۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والے کام کروں۔ بنی اسرائیل نے اب سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں ہے، باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے قیدیں بڑھاتے گئے۔ پہلے چاہتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا مقتول کو، مرے ہوئے شخص کو لگا دیتے، وہ بتا دیتا اسے کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن وہ جیسے جیسے سوالات بڑھاتے گئے ان کے لیے قیودات بڑھتی گئی۔ پھر ہوا یہ کہ بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پہ کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، کبھی کھیتی کو پانی نہ دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایک گائے ایسی تھی جو ان کی نشانیوں پر پورا اترتی تھی۔ اس کا حال یہ تھا، اب یہ نیا ایک واقعہ سمجھیے کہ شروع ہو رہا ہے، تو بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ فلیش بیک میں جانا ہے کہ یہ واقعہ جو ایک قتل کا ہوا اس سے کئی سالوں پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے، صالح اور نیک آدمی کے گائے کے بچے کا۔ اس نے
اس کی گردن پر مہر لگا کر گائے کو اللہ کے نام پر جنگل میں چھوڑ دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، امانت رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو یہ کام آئے۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو اپنے باپ کی طرح صالح اور متقی اور فرما بردار ہوا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے بیٹا، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں ایک بچیا خدا کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا کر دے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکے نے دعا کی اور جنگل میں گیا، اور اس نے گائے کی جو نشانیاں اپنی ماں سے سنی تھی، ایسی ہی ایک گائے کو جنگل میں دیکھا، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اس گائے کو اللہ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ گائے فوراً اس لڑکے کے پاس حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لے آیا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی کنفرمیشن اور اجازت کے لیے آیا جائے، اور اس کی اجازت کے بغیر گائے کو فروخت نہ کیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی کے لگ بھگ تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، یعنی ڈبل لگائی، مگر یہ شرط رکھی کہ لڑکا جو والدہ سے اجازت کی بات کر رہا ہے وہ نہ ہو، یعنی ڈبل پیسوں میں گائے اسے بیچ دے لیکن اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لیے بغیر نہیں بیچوں گا۔ والدہ سے وعدہ کیا تھا، ان کا حکم تھا۔ والدہ کے پاس پہنچا اور تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دی، مگر فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو دوبارہ میری مرضی پوچھنے کے لیے آ جانا۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، والدہ سے اجازت لینے نہ جاؤ، 12 دینار میں لے لو، یعنی 4 گنا زیادہ اس گائے کی قیمت مل رہی تھی۔ لیکن وہ جوان نہ مانا اور اپنی والدہ سے اجازت لینے پر ہی اصرار کرتا رہا۔ خیر، اپنی والدہ کے پاس جب دوبارہ پہنچا تو وہ سمجھدار صاحب فراست عورت اللہ والی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو میرے بیٹے کا، میرے بچے کا امتحان لے رہا ہے۔ اب اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اب جب وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ ہم اس گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اب جب لڑکا فرشتے سے ملا تو فرشتے سے وہی سوال کیا کہ میری ماں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ فرشتے نے کہا کہ ابھی نہ بیچو، اس کو روک کر اپنے پاس پالتے رہو، بنی اسرائیل آئیں گے اور اسے خریدنا چاہیں گے، اس گائے کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس آپشن نہ ہوگا، اس وقت تم اس گائے کو اس کی کھال بھر سونے کے بدلے فروخت کرنا۔ جوان گائے کو گھر لے آیا، اور پھر یہ واقعہ ہوا قتل والا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نشانیاں جو تھی وہ پوری ہوتی گئیں، اور یہاں تک کہ پھر اسی گائے کے پاس وہ پہنچے جو اس لڑکے کی تھی، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل تک گائے بھی پہنچا دی اور اس صالح نوجوان کو بہت سارا مال بھی عطا فرمایا۔ اس واقعے سے کئی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، سوالات اور عجیب و غریب قسم کی کنفیوژنز میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور عقلی ڈھکوسلے بھی نہیں بنانے چاہیے، بے ادبی والا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو ذبح کر کے بڑی آسانی سے چند سکوں کے بدلے اپنا کام کر لیتے، لیکن انہوں نے جتنے جتنے سوال کیے اللہ کے نبی سے، ان کا معاملہ کنفیوژن کی طرف بڑھتا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت سارا مال انہیں دینا پڑا۔ یہ بھی پتہ چلا اس واقعے سے کہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق وغیرہ اڑانے جیسے عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ ہاں، خوش طبعی ایک اچھی صفت ہے، اور اس طرح کی خوش طبعی اور مزاح وغیرہ یہ پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ شرعی احکامات سے متعلق بیجا بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ مشقت کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے
تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی انہیں کافی ہو جاتا۔ اس واقعے سے یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے، جیسا کہ آیت نمبر 70 میں بیان ہوا کہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم ٹھیک گائے پر پہنچ جائیں گے، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو زندگی بھر انہیں کبھی گائے نہ مل پاتی۔ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے ان کا جو یہ معاملہ تھا وہ آسان ہو گیا۔ یہ مدنی پھول بھی ملا کہ اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی برکتیں بڑی ملتی ہیں، اور اللہ پاک بہترین پرورش فرماتا ہے۔ اللہ پر توکل جو کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہی توکل ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہے جو بندے کو مطمئن رکھتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھے تو وہ بے چین رہتا ہے، پھر اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال سے حرام کی طرف بھی بڑھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، سود بھی لیتا ہے، گناہوں بھرے کام کرتا ہے، گناہوں بھرے کاروبار کرتا ہے۔ اسے اعتماد نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، اگر بہت سارا مال نہ کمایا تو میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا۔ حالانکہ مسلمان کو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھتے ہوئے کاروبار کرنا چاہیے کہ میں کوشش کرنے والا ہوں، پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے اہل و عیال کو کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین اور عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ اس واقعے سے یہ مدنی پھول بھی ملا کہ جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالتا ہے۔ اور کیسی برکت ہوئی کہ ایک گائے کے بدلے اتنا سارا سونا، کئی کلو سونا ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کو ملا ہو۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ والدین کی فرما برداری یہ اللہ کو پسند ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کی اس لڑکے نے، اپنی والدہ کی بات کو نہ ٹالا، حالانکہ وہ چاہتا تو کوئی اجتہاد کرتا، کوئی سوچتا کہ ماں نے 3 بولے ہیں 6 مل رہے ہیں، 6 بولے ہیں تو 12 مل رہے ہیں، ڈبل مل رہے ہیں، ماں تو خوشی ہوگی کہ میرے لڑکے نے کتنا عقل مندی والا سودا کیا۔ لیکن وہ نہ راضی ہوا، اور نتیجے میں اللہ نے اسے کتنا مال اور کیسی برکت دی۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کو خوش کرنا اور ان کی بات کو پورا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والے کو دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ دیکھیں دنیا کا مال تو اسے ملا، لیکن آخرت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صالحین کے گھرانے والوں کی جو تعریفیں کی، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ حضرات نیک لوگ تھے اور اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہے، تبھی تو ان کا ذکر کیا گیا اور ان کی گائے کے نام پر قرآن کی پوری سورت ہو گئی۔ یہ ان کی عظمت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جہاں اس صالح نوجوان کو دنیا کے مال میں برکت ملی، وہیں پر آخرت میں بھی اللہ کے ہاں اس کو مقام اور مرتبہ ملا۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے اس میں ماں باپ کی خدمت اور والدہ کی اطاعت یہ بھی ایک زبردست فیکٹر نظر آتا ہے۔ آگے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی بہت زیادہ مہنگی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ آگے مزید اس مقتول کو جب وہ گائے کا ٹکڑا لگایا گیا، حصہ لگایا گیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 72 میں مزید اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو
جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کی کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ تو ضمناً ان کے سامنے جب ایک مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئیوں کے دلوں میں ڈاؤٹ ہو قیامت کے دن اٹھائے جانے پر کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، کس طرح ہوگا، جب ایک بندہ مر گیا تو پھر زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کر کے ایک اپنا کرشمہ بھی قدرت کا دکھا دیا کہ اللہ چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، جیسا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مرا ہوا شخص پھر سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد بھی تمہارے دل حق کو قبول کرنے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت اور سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر بھی کچھ نہ کچھ اثر قبول کرتے ہیں، کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں، لہذا انہیں ایک طرح سے چوٹ کی گئی اور سمجھایا گیا کہ تم تو انسان ہو، تم میں تو شعور ہے، ادراک ہے، حواس ہیں، تو تم تو پتھروں سے زیادہ قوی اور کامل ہو، تمہیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی گزارنا چاہیے۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔